اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 31۔ کشغر پر حملہ ہونے والے وحشیوں نے کشغر کے بادشاہ اور تیقن کے بھائی کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا تھا۔ شہر پر انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا تھا، جس پر جرار لشکر کے ساتھ انہوں نے کشغر پر حملہ کیا تھا۔ اس کا پڑاؤ انہوں نے شہر سے باہر کر دیا، لیکن وہ زیادہ دن تک شہر اور اس کے گرد و نواح میں اپنی منمانی نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کے مخبروں نے اطلاع دے دی تھی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی سمرقند سے نکل کر اوزگند کے مقام پر پڑاؤ کر چکا ہے، اور یہ کہ اس کا ایک سالار کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تیقن کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے کاشغر کا رخ کر رہا ہے۔ یہ خبریں ملتے ہی کاشغر پر حملہ آور ہونے والے ان وحشیوں نے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ کاشغر سے انہوں نے سارا لشکر نکال لیا اور کشغر کے نواح میں انہوں نے ارسلان اور تیقن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کی تھی۔ ارسلان، بدران اور تیقن بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ اپنے لشکریوں کو استوار کرنا شروع ہو گئے۔ کاشغر پر حملہ کرنے کے بعد ان وحشیوں نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے کشغر کے بادشاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اسے اسیری میں ڈال دیا۔ جب ارسلان اور تیقن کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہنچی اور وحشی کشغر سے نکل کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کے نواح میں چلے گئے، تو شہر کے اندر ایک انقلاب رونما ہوا۔ شہر کے لوگوں نے، جن کی ہمدردیاں اپنے بادشاہ کے ساتھ تھیں، انہوں نے اپنے بادشاہ کو اسیری سے نکال لیا اور رات کی گہری تاریکی میں اسے شہر سے نکال کر تیقن کے لشکر کی طرف لے گئے۔ اس وقت تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو چکے تھے، لہٰذا کشغر کا بادشاہ ارسلان تیقن کے پڑاؤ میں پہنچ چکا تھا۔ دونوں لشکر جب اپنی حالت کو درست کر چکے تب حملہ آور ہونے کی ابتدا وحشیوں نے کی، اور بڑے بڑے طبل کی گہرائی گونج میں وہ ارسلان اور تیقن کے لشکر پر ظلم و تشدد کی میزان کھڑی کرتے، ہزار ہا آتشی بگولوں زیست کو فنا کی بے یقینی میں ڈالتے، ہوش پیش گھور اندھیروں اور جسموں کی دہلیز پر بدشگونی کی لہر کھڑی کرتے، ظلم کے لمبے ہاتھوں کی گھمنڈ کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ ان وحشی حملہ آوروں کا اس سے پہلے جو پالا پڑا تھا وہ اور قسم کے لوگ تھے۔ اب انہیں مسلمان لشکریوں اور ان کے دونوں سالاروں ارسلان اور بدران سے پالا پڑا۔ ان کے ساتھ تیقن نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ پورا لشکر ارسلان کی کمانداری میں تھا، دائیں بائیں حصوں میں اس کے نائب کی حیثیت سے بدران اور تیقن کام کر رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا اور متحد لشکر ارسلان کی کمانداری میں اپنی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان وحشیوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے فضیلت اور فوزمندی کا باعث بنتی فطرت کی غضبناک انگڑائی حرکت میں آتی ہے، جیسے مرگ کی گہری خوابناکی میں بے کراں جادواں قوتیں اپنا رنگ دکھاتی ہیں، جیسے ہواؤں کے بگولوں میں ہر شے کو اڑاتے، خاک کی طرح بکھرتے ساحلوں کے لاپتہ پاسبان اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے قضا کی یلغار، دکھوں کے جال اور فنا کے سیل ہر سو ناچ اٹھے تھے۔ خون آلود طاغوتی ہاتھوں میں زندگی کی ہر علامت بے ثمر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ من کے خونی روگ اور غم کی یلغار ہر شے سے برسر پیکار ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک بڑے ہولناک انداز میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ پھر ارسلان اور بدران نے اپنے مخصوص کام کی ابتدا کی۔ اپنے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق پہلے انہوں نے فسوں خیز انداز میں خداوند قدوس کی تکبیریں بلند کی، اس کے بعد ان وحشیوں پر عہدہ رفتہ کی خونی داستانوں سے نکل کر، گہری ویرانیوں کے تموج، اجنبی وہموں کے آئین سے نکل کر، عذابوں کے نقیبوں، رقابتوں کی ساعتوں سے نکل کر، انتقامی بگولوں کے قافلوں اور بیابانوں کے تھل سے نکل کر، لپکتی جھپکتی
قدرتی برق کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ارسلان اور بدران کے یہ حملے ان وحشی حملہ آوروں کے لیے نئے اور ناآشنا تھے۔ اس سے پہلے کبھی انہیں اس قسم کے جنگ کے طریقہ کار سے پالا نہ پڑا تھا۔ خود تیقن بھی انہی کے انداز میں اپنے لشکریوں کو حرکت میں لاتے ہوئے دشمن پر ضربیں لگا رہا تھا۔ تیز حملوں کے سامنے موت بڑی تیزی سے 400 بیش گھاتی آندھیوں کی طرح حرکت میں آ گئی تھی۔ قتل گاہوں کا مقروض میدان جنگ نحوست بھرے لمحوں میں اندھی خواہشوں کی تپش میں جھلس اٹھا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نئے انداز میں حملہ آور ہونے کے باعث ارسلان، بدران، تیقن اور ان کے لشکری وحشیوں پر بڑی تیزی سے بادل، برکھا، میگھ، دھوپ، سایوں، خونی تعبیروں، تاپ کے رونق، موت کے سوگ، فضا کے ہجوم، بے دور شعلوں اور عذابوں کے ہیولوں کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان وحشیوں کے لیے اپنے دفاع تک محدود رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا، اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ حملہ آوروں نے انہیں خون میں ڈوبی گھتاکھانیاں دھڑکنوں کو آتش فشاں کرتی تلخیوں، سنگسار کر دینے والی وحشتوں پہ بہت کر دینے والے عذابوں اور وقت کے بدترین طوفانی تھپیڑوں کی اندر لا کھڑا کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تک ایسی ہی کیفیت، ایسی ہی سما رہا، پھر وہ وحشی شکست کھا کر بھاگ اٹھے۔ انہوں نے کشکر کا رخ نہیں کیا، بلکہ جس سمت سے آئے تھے ادھر ہی اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ارسلان، بدران اور تیقن نے دور تک ان کا تعارف کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ اتنی دیر تک پڑاؤ کی حفاظت پر جن دستوں کو ارسلان نے مقرر کیا تھا، انہوں نے وحشتوں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ ارسلان، بدران اور تیقن نے جب دیکھا کہ وحشی حملہ آور اب ان کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بن سکتے، تو انہوں نے طاقت ترک کر دیا۔ اس جگہ آئے جہاں ان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی تھی۔ اتنی دیر تک ارسلان کے دستوں نے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو اپنے پڑاؤ میں منتقل کر لیا تھا۔ جس وقت لشکر پڑاؤ کے قریب واپس آیا تو اس جگہ تیقن رک گیا۔ اسے رکتے دیکھ کر ارسلان اور بدران نے بھی اپنے گھوڑوں کا رخ کر لیا۔ پھر تیقن اپنے گھوڑے سے اترا اور ارسلان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، امیر ارسلان، یہ سامنے میرا بھائی اور کشکر کا بادشاہ کھڑا ہے۔ تیقن اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ ارسلان اور بدران دونوں فوراً اپنے گھوڑوں سے کود گئے۔ آگے بڑھے کشکر کے بادشاہ نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے باری باری انہیں اپنے ساتھ لپیٹا۔ کران سے بہترین اور پرجوش انداز میں معانقہ کیا، پھر سب مل کر پڑاؤ میں آئے۔ زخمیوں کی بہترین دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد سارے لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ پھر ایک جگہ ارسلان، بدران، تیقن اور کشکر کا بادشاہ بیٹھ گئے اور کشکر کے حکمران نے ارسلان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے اجنبی مہربانوں، اس سے پہلے میں کھل کے تم لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ کر سکا، زخمیوں کی دیکھ بھال ہوتی رہی، کھانے کا اہتمام ہوتا رہا، گو جس وقت تم میرے بھائی کے ساتھ دشمنوں کو شکست دینے کے بعد لوٹے تھے تو میں نے تم سے معانقہ کرتے ہوئے تمہارا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں شکریہ کے وہ الفاظ ناکافی اور ادھورے تھے۔ میرے عزیز، ہماری سرزمینوں کو بل کھاتے اندھے جبر، زہریلے لمحوں اور الم گزیدہ لمحات نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم لوگوں نے مایوسی کی گٹھاؤں سے نکال کر ہمیں شعور کی جو عطا کی، آگ اور خون کے گرد و بار سے نکال کر خواہش کا جمال عطا کر دیا۔ میں آپ لوگوں کے سپاہانہ وقار کو سلام کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہماری دھرتی پر امیدوں کے ستارے اور ہماری سماعت کے لیے نغمہ زمزمہ ثابت ہوئے ہیں۔ اب جب کہ آپ نے ہمارے دشمن کو بدترین شکست دیتے ہوئے مار بھگایا ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کند کی طرف جاؤں گا جہاں سلطان ملک شاہ سلجوقی نے قیام کر رکھا ہے۔ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور آنے والے دور میں
اپنی فرما برداری اپنی اطاعت کا انہیں یقین دلاؤں گا۔ کاشغر کا بادشاہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، میرے خیال میں آپ ہماری شکر گزاری کے طور پر کچھ زیادہ ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری کارگزاری اتنی طویل نہیں جس قدر طویل آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اس لیے کہ بقول ہمارے سلطان کے ایسا کرنا ہمارے فرائض میں شامل تھا، کیونکہ آپ ہمارے سلطان کو خراج ادا کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب اپنے پڑاؤ کی خبر گیری کرنی چاہیے، زخمیوں کی دیکھ بھال بھی ہونی چاہیے۔ تیکن اور اس کے بھائی دونوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے ساتھ ہی متحد لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ چند روز وہاں قیام کیا گیا۔ اس کے بعد لشکر اوزگند کی طرف کوچ کر دیا گیا تھا۔ ارسلان بدران تیکن اور اس کے بھائی کو لے کر جب اوزگند میں اس جگہ آئے جہاں سلطان ملک شاہ سلجوقی نے قیام کیا ہوا تھا، تو سلطان اپنے عمائدین کے علاوہ اپنے سالاروں کے ساتھ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تیکن کا بہترین استقبال کیا۔ سب کو سلطان اپنے خیمے میں لے گیا۔ اسی موقع پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کاشغر کے بادشاہ کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کاشغر کا بادشاہ بولنے میں پہل کرتے ہوئے سلطان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، آپ کا رویہ ہمارے لیے ایسا ناقابل فراموش ہے جسے آنے والی ہماری نسلیں بھی ایک گراں احسان کے طور پر یاد رکھیں گی۔ سلطان محترم وحشی اجڑ آنگنیوں کے سوداگر بن کر ہماری دھرتی میں داخل ہوئے تھے۔ احساسات اور لطیف جذبات کو انہوں نے خونی الفاظ کے گرداب میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر خواہش انہوں نے آڑی ترچھی فضا کی لکیروں میں تبدیل کیا۔ جسم و جاں کو دھواں دھواں اور ہماری زمیں کو زرد مدقوق اور سوکھی بنجر بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آپ ہمارے ہاں ستاروں کے قافلے چاہتوں کا سندیس بن کر داخل ہوئے۔ آپ کی حیثیت ہمارے ہاں ایسی ہی ہے جیسے غاروں میں گم روشنی اور غلامی کی علامتوں میں سحر کی پرفشاں صبح ہوتی ہے۔ آپ آثار کے شان راہ بن کر ہماری سرزمینوں میں داخل ہوئے۔ سلطان محترم، ماضی میں جو کچھ اسے آپ فراموش کر دیجئے۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی تیکن سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس سے پہلے آپ سے معافی مانگ چکا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ ساتھ ہی سلطان محترم، میں عہد کرتا ہوں جب تک میں اور میرا بھائی کاشغر کی سلطنت کے وارث ہیں، ہم دونوں آپ کے مطیع فرمانبردار رہیں گے۔ میں اور میرا بھائی دونوں اپنی موت کے آخری لمحوں تک آپ کو خراج ادا کرتے رہیں گے۔ سلطان محترم، ساتھ ہی ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ارتداد پڑے، ایسا کر ہمارے لشکر میں ہمیشہ آپ کے لیے بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ کاشغر کا بادشاہ جب خاموش ہوا تو سلطان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تمہیں اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے الفاظ سے خلوص وفا ٹپکتی ہے۔ دیکھو، تمہارے دشمنوں کو تمہاری سرزمینوں سے بھگا کر ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم پہلے بھی خراج ادا کرتے تھے، اور ایسی صورت میں جب کہ تم ہمارے خراج گزار ہو، تمہاری مدد کرنا ہمارے لیے فرض عین تھا، سو ہم نے اپنے فرض کو پورا کیا۔ آئندہ بھی اگر تمہارے کسی دشمن نے تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہاری پکار پر اپنے لشکریوں کے ساتھ ہم کاشغر کا رخ کریں گے اور تمہاری حفاظت کا سامان کریں گے۔ سلطان کے ان الفاظ پر تیکن اور اس کا بھائی دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر تیکن بول پڑا، سلطان محترم، میری اور میرے بھائی کی یہ خواہش ہے کہ جب تک آپ اپنے لشکر کے ساتھ اوزگند میں قیام کریں، ہم دونوں بھائی بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سعادت اور خوش بختی ہوگی، اور پھر جس وقت آپ یہاں سے کوچ کرنا چاہیں گے، آپ سمرقند کا رخ کر لیں، ہم واپس کاشغر کی طرف چلے جائیں گے۔ سلطان محترم، اس قیام کے دوران میری آپ سے ایک التماس بھی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری خواہش کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ ملک شاہ سلجوقی نے تیز نگاہوں سے تیکن کی طرف دیکھا، پھر سوالیہ انداز میں پوچھا، تمہارا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تیکن نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے ارسلان پر ڈالی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے بدران کی طرف دیکھا، پھر سلطان کو مخاطب کر کے
وہ کہہ رہا تھا: سلطان محترم، میں نے چند یوم تک امیر ارسلان اور بدران کے ساتھ قیام کیا ہے اور دشمن کو شکست دینے کے بعد ہم نے چند دن اکٹھے پڑاؤ میں بھی گزارے ہیں۔ اس دوران بدران نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ ایک لڑکی جس کا نام زوبا ہے اور امیر ارسلان کو پسند کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو اپنانے کا عزم بھی کر چکے ہیں، اور وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ داکیہ کے سابق بادشاہ پردوروس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ سلطان محترم، میری خواہش ہے کہ یہ میری اور میرے بھائی کی موجودگی میں امیر ارسلان کی شادی کا اہتمام کیا جائے، ہم اس شادی میں شرکت کریں اور شاندار طریقے سے اپنی مسرت کا اظہار کر سکیں۔ سلطان محترم، ہماری سرزمینوں میں امیر ارسلان نے جس کارگزاری کا مظاہرہ کیا وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بس میری اور میرے بھائی کی یہ خواہش ہے کہ ہم دونوں امیر ارسلان کی شادی میں شرکت کریں۔ تحقین کی اس گفتگو پر سلطان تھوڑی دیر تک دھیرے دھیرے مسکراتا رہا، پھر ایک گہری نگاہ میں اس نے تحقین پر ڈالی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: میں تم دونوں بھائیوں کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن ارسلان کی شادی کا اہتمام یہاں اسکند شہر کے نواب میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ زوبا نام کی وہ لڑکی جو اس سے منسوب کی جا چکی ہے وہ اس وقت سمرقند میں ہے، اور اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ ارسلان کی شادی کی خوشی میں شریک ہو تو پھر تم لوگوں کو اسکند سے ہمارے ساتھ سمرقند کی طرف جانا ہوگا، وہاں ارسلان کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا پورے احتشام کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم وہاں سے اپنی نئی مہم کی طرف نکل جائیں گے اور تم لوگ واپس قشقر چلے جانا۔ تیقن اور اس کے بھائی دونوں نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سلطان کے کہنے پر سب اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے۔ 2 روز بعد لشکر نے اسکند کے نواح سے سمرقند کی طرف کوچ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 31۔ قشقر پر حملہ ہونے والے وحشیوں نے قشقر کے بادشاہ اور تیقن کے بھائی کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا تھا۔ شہر پر انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا تھا، جس پر جرار لشکر کے ساتھ انہوں نے